جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ دنیا بھر میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ عرب لیگ میں شام کو 12 سال کے بعد دوبارہ عرب لیگ میں شامل کر دیا گیا، اور جس طریقے سے محمد بن سلمان نے جو سمٹ ہوئی جدہ میں جس طرح شام کے صدر کا استقبال کیا، وہ بھی دیدنی تھا۔ اسی طرح عرب لیگ میں ہی یوکرین کے صدر زیلنسکی کو بھی وہاں دعوت دی گئی، انہوں نے بھی وہاں تقریر کی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی کہیں، اور یہاں تک بھی کہہ گئے کہ آپ میں سے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ روس کے ایگریشن کو انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ملک پہ کوئی اس طرح حملہ کر لے، آپ کے اس طرح انوسینٹ لوگ مارے جائیں تو آپ کیا فیل کریں گے؟ تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک دیکھنے کو آیا کہ عرب لیگ نے یوکرین کے صدر کو موقع دیا کہ وہ عرب لیگ میں آ کر اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ اسی طرح ایک اور اس سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں، ایک اور بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انیشیٹو چلا، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، امریکہ کے، سعودی عرب، یو اے ای اور بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے وہ ملے، اور ان کی سب کی ملاقات پھر جو ولی عہد ہیں اور وزیر اعظم ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان، ان سے بھی ہوئی۔ تو یہ بھی ایک نیا انیشیٹو ہے، اور اس میں گلف کنٹریز اور باقی دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ کس طرح ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک کوریڈور بنایا جائے ٹرانسپورٹ کا۔ تو بڑی یہ زبردست ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور پھر پچھلے ہفتے ہی ہم نے دیکھا کہ چین اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں 5، جس میں تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان اور قزاقستان یہ شامل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، پہلی سمٹ ہوئی شیان میں، جو کہ پرانا قدیم شہر ہے، ٹیراکوٹا جو ہے وہاں، اس حوالے سے بھی اس کی نسبت ہے۔ تو شیان میں یہ پہلی سمٹ ہوئی۔ اب یہ ہر سال ہوا کرے گی، ایک بار کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں، اور پھر اگلے سال چین میں، دوسرے سال چین میں۔ تو یہ بھی ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور چین اس خطے میں آبویسلی اس کے بڑے مفادات ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلکہ ہو ہی رہی ہے، کل ختم ہوئی ہے بلکہ، G7 کی سمٹ ہیروشیما میں، جاپان میں، اور اس میں کچھ ایسے ممالک کو بھی انوائٹ کیا جو G7 کے ممبرز نہیں، اور خاص طور پہ بھارت کے وزیر اعظم بھی وہاں تھے، نریندر مودی، اسی طرح انڈونیشیا کے صدر بھی تھے، اور برازیل کے صدر بھی تھے۔ تو یہ کافی زبردست انیشیٹو ہے۔ اور پھر یوکرین کے صدر زیلنسکی بھی پھر عرب لیگ کا اجلاس اٹینڈ کر کے پھر وہ G7 کے سمٹ کے لیے بھی پہنچے۔ اور یہاں پہ جو G7 کی سمٹ ہے، اس میں یہ بھی اظہار کیا گیا کہ ہم یوکرین کے دفاع کے لیے F-16 بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور تو امریکہ نے اپنے الائز کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ ایئر کرافٹ بھی پرووائڈ کریں، سپلائی کریں یوکرین کو، لیکن پہلے ایک ٹریننگ کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایکچوئل جو ایئر کرافٹ ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ یوکرین کو ملیں گے اگلے سال تک، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی کمٹمنٹ G7 نے دی کہ وہ دے ول گو ٹو دا ہل ٹو کیپ سپورٹنگ یوکرین ان دس وار، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی، پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بھی ملاقات ان کی ہوئی، اور جو ہم نے تصاویر دیکھیں اس میں بہرحال بھارت کے وزیر اعظم کافی ایکٹیو نظر آئے وہاں پہ۔ پھر کوڈ کی میٹنگ بھی ہوئی۔ کوڈ جس طرح آپ جانتے ہیں آسٹریلیا، جاپان، US اور بھارت پہ مشتمل ہے، اور پھر اگلی سربراہی جو ہوگی، اس کی سمٹ جو ہوگی کوڈ کی، وہ اب بھارت میں ہوگی 2024 میں۔ اور مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب کہ رشیا بھی G7 کا ممبر تھا، اور اس وقت یہ G8 کہلاتا تھا، لیکن 2014 میں جب کرائمیا کا معاملہ ہوا تو پھر رشیا کی جو ہے ممبرشپ سسپینڈ کر دی، اور پھر وہ اب تو یوکرین کے بعد تو اب G7 ہو گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کب ایگزیکٹلی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت شاید
G7 کو G8 بنا دے، اس کو کسی اسٹیج پہ یہ کہا جائے کہ آپ بھی اس گروپ کے ممبر بن جائیں، کیونکہ بھارت اب دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے، اور ویسٹ چاہتا بھی ہے کہ وہ چائنا اور خاص طور پہ رشیا سے بھارت کو دور کرے، اور جو کاؤنٹر ویٹ ہے چائنا کے لیے ان کو چاہیے اس ریجن میں بھارت کو، اس طرح بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے بھارت کے لیے کافی اسپیس ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آیا بھارت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر ہے، اسی طرح رشیا کے ساتھ اس کے خصوصی دفاعی تعلقات بھی ہیں، کیا ان کو پس پش ڈال کر وہ G7 کی طرف جائے گا، یا جو یہ ڈیولپڈ آپ انہیں کہہ لیں ڈیموکریسیز ہیں یا انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور G7 کو G8 بنائے گا کہ نہیں بنائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ پھر G20 کے اندر بھی کچھ انیشیٹوز چل رہے ہیں کہ رشیا کو اس کی ممبرشپ سے فارغ کیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ایکچولی وارنٹس بھی ایشو کیے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو G20 کی سمٹ میٹنگ ہوتی ہے بھارت میں، چونکہ اس وقت بھارت کے پاس چیئر ہے، ستمبر میں یہ میٹنگ شیڈیولڈ ہے، 2 ویک آف سپٹمبر میں، تو آیا پریزیڈنٹ پوٹن اس میٹنگ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ گو کہ ان کو وہاں پہ کوئی ریسٹ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شاید ایوائڈ کرنا چاہیں گے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ویسٹ کے۔ تو اور یہ جو ساری صورتحال ہے ایک لحاظ سے چین کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نقطہ نظر سے ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت سارا فوکس رشیا پہ ہے، رشیا کی ڈپینڈنس چین پہ بڑھ رہی ہے، اور چین کو بھی ایک لحاظ سے سستا تیل بھی مل رہا ہے، اور چین اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی اسپیس بھی بڑھا رہا ہے۔ اور پھر اگر تائیوان پہ، کیونکہ یہ جو G7 سمٹ ہوئی اس نے تائیوان پہ بھی کافی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، تو تائیوان میں بھی اگر لیٹ سے کوئی معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور تائیوان جو 1 اسٹیٹ پالیسی ہے اس کی نفی کرتا ہے، تو پھر چین کے لیے تو کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی تائیوان پہ ایک لحاظ سے اپنا حصہ واپس لے لے ملیٹریلی۔ تو اگر یہ یوکرین کانفلکٹ رہتا ہے تو چین کے پاس اسپیس زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے بہرحال مشکل تو ہوگا کہ یوکرین میں بھی جنگ کو جاری رکھے روس کے خلاف، اور پھر تائیوان میں بھی۔ تو ایک لحاظ سے چین کے لیے یہ لگتا ہے کہ گو کہ انہوں نے ایفرٹ تو کی ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کو مذاکرات کروا دیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہو، لیکن یوکرین نہیں مان رہا سیز فائر کا۔ ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر سیز فائر ہو گیا تو پھر جو علاقے اس وقت رشیا نے قبضہ کر رکھے ہیں، کرائمیا تو خیر 2014 کی بات ہے، لیکن اب جو ڈنباس وغیرہ کا، دنیس وغیرہ کا علاقہ ہے اس پہ پھر اس کا قبضہ ایک لحاظ سے پرپیچول ہو جائے گا، مستقل ہو جائے گا۔ تو وہ سیز فائر وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے سارے ایویکیٹ کرے رشیائی علاقے، تو پھر اس کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے۔ تو ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوگی، ایک نیا ورلڈ آرڈر بھی اس سلسلے میں آہستہ آہستہ کچھ شیپ لے گا۔ ابھی تو ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے، فلکس میں ہے ہر چیز، لیکن لگتا یہی ہے کہ پھر اگلے کل سے بلکہ سری نگر میں G20 کا ورکنگ گروپ بھی مل رہا ہے ٹورزم پہ۔ ایٹ لیسٹ جو ابھی تک ہمارے پاس خبریں وہی ہے کہ سعودی عرب، چائنا اور ٹرکی تو نہیں جا رہے اس میٹنگ میں، اور زیادہ تر دہلی بیسڈ ڈپلومیٹس جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انڈونیشیا جو کہ OIC کا ممبر ہے وہ بھی پاس رکھے گا جو OIC کی قراردادیں ہیں۔ اس طرح باقی ممالک بھی نہیں جائیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں کوئی ایسا اس پہ کوئی اسٹریٹجی تو پہلے سے بھی نہیں تھی۔ اب ہمارے وزیر خارجہ کل جا رہے ہیں مظفر آباد میں، وہاں پہ وہ تقریر کر لیں گے۔ اس وقت مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم نے آزاد جموں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو پاکستان کی پالیٹکس ہم لے کر چلے گئے ہیں، اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے کشمیر کاز کو میرے نقطہ نظر سے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو میں نے مینشن آپ کے لیے اس لیے کیا کہ آپ کے ذہن میں رہے۔ انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو کریں گے مختلف ایشوز پہ۔ تو انٹرسٹنگ سچویشن ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت G7 کا ممبر کب بنتا ہے، اور G7 دوبارہ G8 کب ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔